السلام علیکم دوستو. زندگی میں کامیابی کے لیے کسی بھی فیلڈ میں ایک چیز انتہائی ضروری ہے. وہ ہے پختہ عزم ہونا. کسی بھی چیز کا پختہ ارادہ کرنا یا عزم کرنا، یا جس کو آپ کہیں تہیہ کرنا، یا جس کو آپ کہتے ہیں ڈٹرمنیشن. زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے پختہ عزم ہونا بہت ضروری ہے، جس کو آپ پختہ فیصلہ کرنا، یا جس کو آپ ڈٹ جانا کہتے ہیں، جس کو آپ پکے پاؤں سے ہونا کہتے ہیں، یا اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بہت اہم حصہ ہے. اب دیکھیں، ہم لائف میں ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، یا کسی فیلڈ میں ہم جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ایک انسان رائٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ایک انفلوئنسر بننا چاہتا ہے، ایکٹر بننا چاہتا ہے، پولیٹیشین بننا چاہتا ہے، یا ایک بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ایک آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے. تو اس کو جب کام سٹارٹ کرنا ہے تو مائنڈ میں ایک ہی چیز رکھنا ضروری ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جب وہ مائنڈ میں یہ کمانڈ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، تو اس کا مائنڈ اس کے لیے پوری طاقت لگانا شروع کر دیتا ہے. جب ہم کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارا جو مائنڈ ہے وہ چال بازیاں شروع کر دیتا ہے. وہ اس میں سے رستے نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا، یہ اس طرف میں نے نہیں جانا. اس کی ایک مثال اس طرح سے لے کہ جس طرح آپ نے یہ ارادہ کیا، تہیہ کیا، یہ سوچا کہ میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے، اور آپ کے مائنڈ میں ایک طرف یہ آ رہا ہے کہ میں نے، یار آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ کھلی تو تب بھی ٹھیک ہے. تو ایک سائڈ پہ آپ نے تہیہ کیا کہ میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے. اب آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ پوری انٹینسٹی کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ نے اپنے مائنڈ کو کمانڈ دی کہ میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے. اور کہتے ہیں، یہ اکثر تجربوں میں بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں. اور ایک بندہ ہے جو ہر روز کہتا ہے کہ میں نے 5 بجے اٹھنا ہے، الارم بھی لگاتا ہے، پھر بھی نہیں اٹھ پاتا. الارم لگاتا ہے، الارم پہ وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، کسی دوست کو کہا کہ اس کو اٹھا دے، اس پہ غصہ کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مائنڈ میں طے تو کیا کہ میں نے 5 بجے اٹھنا ہے، لیکن وہ دل سے صاف نہیں تھا. اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر اٹھ بھی گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی اٹھے تو خیر ہے. تو جب ہم اٹھنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنی لائف میں بھی بہت کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہم طے تو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ ہم کر نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، اندر سے شفاف نہیں ہوتے، اندر سے صاف نہیں ہوتے. دل کے کہیں کسی نہ کسی کونے میں یہ احساس بنا ہی رہتا ہے، یہ فیلنگ بنی رہتی ہے، یہ بہاؤ بنا ہی رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. یا یہ مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ میرے سے یہ نہیں ہو پائے گا. دونوں ایک ہی بات ہے. ایک تو ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تب تو آپ کا مائنڈ چال چلتا ہے، آپ کا مائنڈ بہانے، ایکسکیوزز ڈھونڈتا ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ میرے سے ہو نہیں پائے گا، تب بھی آپ کا مائنڈ یہی کرتا ہے. پھر ایکسکیوزز، جس کو آپ کہتے ہیں ریشنل مائنڈ ہونا، کہ وہ لوجکس ڈھونڈتا ہے، وہ اس میں وجوہات ڈھونڈتا ہے کہ یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو پاتا، یہ اس وجہ سے میں نہیں کر پایا. تو اس طرح ہمارے لائف میں بہت سارے ایسے کام ہیں. جس طرح ایک انسان ہے، وہ اڈکٹیڈ ہے، کسی بھی چیز کا اڈکٹیڈ ہے. نشہ ہے، یہ لت جس کو کہتے ہیں، جس کو عادت کہتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی عادت ہے اس کو ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا. تو وہ کرتا کیا ہے کہ صبح ارادہ کرتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، شام کو پھر کہتا ہے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا اس کو. اس کی وجہ کہ وہ پکے ارادے سے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یا اس کو کنفرم طریقے سے، جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ دل میں اس کے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہی ہے کہ وہ شاید یہ کام نہیں کر پائے گا، شاید اس سے یہ ہو نہیں پائے گا، شاید وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتا. اب جب آپ لائف میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں، تو ایک چیز کنفرم بٹھا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کسی بھی صورت یا کسی بھی قیمت پہ. آپ نے بہت سارے لائف سٹوری سنی ہوگی، بہت سارے لوگوں کی لائف سٹوری سنی ہوگی کہ اس بندے نے بچپن سے یہ طے کیا تھا، یا کسی لائف کے ایک حصے میں اس نے طے کیا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ اس نے کہا کہ میں نے ہر صورت کرنا ہے، اور اس نے وہ کر لیا. جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ جس کو کہتے ہیں عظیم لوگ کہتے ہیں، وہ ضدی ہوتے ہیں. تھوڑے سے ضدی کس سینس میں
کہ جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں نا وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں یا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں، کسی بھی مذہب میں یہ ہے کہ آپ کسی اس چیز پہ ڈٹے رہیں۔ ہر مذہب میں یہی ہے کہ آپ جس چیز پہ ہیں اس پہ ڈٹ جائیں، اس سے ہلے نہ۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب مائنڈ میں بٹھاتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ انٹینسٹی آتی ہے، اس میں اتنی زیادہ طاقت آتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، کوئی بھی کام کر لیتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو کمانڈ دیتے ہیں، یہ سائنٹیفک ہے، سائیکالوجسٹ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان جب کسی بھی چیز کا طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا تو وہ کر لیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا طے نہیں کرتا تو اس کے مائنڈ میں ریشنل چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں ایکسکیوزز آنا شروع ہوتے ہیں، ریزنز ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، وجوہات ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، آپ نے لائف میں بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک کامیاب انسان نے یہ طے کیا تھا، اس نے وہ کر لیا۔ اکثر تو بزنس مین کے بارے میں آپ نے سنتے ہیں، آج کل جتنے بھی انٹرپرینیور ہیں، بلینئرز ہیں جو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کو یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا وہ مینٹور ہیں، آپ کے گرو ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، یا آپ کے وہ پیر ہیں، مرشد ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ آپ کو یہی چیز سکھاتے ہیں کیا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے، کسی بھی چیز پہ ڈٹ جانا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر تعداد میں آپ تھوڑے بھی ہیں لیکن آپ ڈٹ جائیں تو آپ زیادہ بڑی تعداد پہ بھی ڈومیننٹ ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈٹ جانا۔ اب دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے، ایک قبیلہ ہے سامورائی، جاپانی قبیلہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لڑتے بہت بہت مہارت سے ہیں، اور کہتے ہیں اگر دو سامورائی جنگجوؤں میں مقابلہ ہو جائے تو اس کا رزلٹ ایک ہی ہوتا ہے، یہ دونوں مریں گے، یہ دونوں ہی جنگ لڑتے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی طاقت کے ساتھ، اتنی انرجی کے ساتھ، اتنے پیشن کے ساتھ وہ لڑتے ہیں کہ بس ان کی لائف میں لڑنا ہی سب کچھ رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ تو ہماری لائف میں جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کسی بھی صورت کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پکا ارادہ کر لینا کہ اس سے ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا، میں بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حالت میں اس پہ میں ڈٹا رہوں گا، تو اس سے پھر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا۔ اب دیکھیں، یہاں پہ ایک فرق بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ الگ ہے، آپ الگ ہیں، آپ کا باڈی الگ ہے، آپ الگ ہیں۔ یہ اسپرچول پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، مذہبی پریکٹس بھی کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ باڈی نار مائنڈ، آئی ایم ناٹ باڈی نار مائنڈ، آئی ایم ناٹ باڈی نار مائنڈ۔ بہت سارے لوگ اس کے میڈیٹیشن، مراقبے، اس کے پریکٹسز کرواتے ہیں کہ آپ نہ تو جسم ہے نہ آپ مائنڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ تو جسم ہے نہ مائنڈ۔ آپ کا جسم تھک جاتا ہے، آپ کے جسم کے تھکنے کی کمانڈ یا سگنل کس کو ملتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ کو۔ آپ کا مائنڈ پھر آپ کو کہتا ہے کہ آپ ریلیکس ہو۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں، جب آپ رات کو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو رات کو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ کون دیکھتا ہے؟ یہ چیز نوٹ کریں ذرا کہ رات آپ جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کس کو دیکھتے ہیں اور کون دیکھنے والا ہوتا ہے؟ آبزرور کون ہے، ڈوور کون ہے، عمل کرنے والا کون ہے اور مشاہدہ کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ صرف دیکھیں کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچپن میں چلے گئے ہیں، اچانک سے آپ، حالانکہ آپ وہیں بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا مائنڈ کہیں اور پہ ہے، آپ کا جو چیز کو آپ کہتے ہیں روح کہیں اور پہ ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں آپ کا وہ اندر والا جسم، انر باڈی، وہ آپ کا کہیں اور پہ پہنچ گیا۔ کہاں پہ پہنچ گیا کہ آپ بچپن میں چلے گئے ہیں۔ بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، پھر آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ آپ جوان ہو گئے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے، پھر آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے ہو گئے ہیں، آپ پھر تھوڑی بار دیکھتے ہیں کہ آپ کسی لڑائی میں ہیں، آپ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، پھر آپ کبھی دیکھتے ہیں آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، خواب میں تو آپ ایک سیکنڈ میں بہت سپیڈ سے سفر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے نا، اس میں اس کی جو چیزیں ہیں وہ بہت سپیڈ سے ہو رہی ہوتی ہیں، تیز سے تیز۔ کہتے ہیں خواب جو نوٹ کیا گیا ہے وہ 3 سے 4 منٹ کا ہے، 3 سے 4 منٹ میں انسان اتنا کچھ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ رفتار کا کھیل ہے، یہ سپیڈ کا کھیل ہے کہ ہمارا مائنڈ
کتنی سپیڈ سے موو کر رہا ہوتا ہے۔ اب خواب میں ہمارا جسم بہت سپیڈ سے موو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ بچے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ کبھی چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ہیں، کبھی طاقتور ہیں، کبھی کمزور ہیں۔ اب دیکھیں وہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے کسی اور جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے والا کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کا ایک تو جسم پڑا ہوا ہے بستر پہ سو رہا ہے، جو ایک جسم آپ کا وہاں پہ موو کر رہا ہے۔ ایک آپ ہیں کہ آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اپنے کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں، فوراً سے خواب ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کنیکشن ختم ہو گیا نا، آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہ خواب ہے۔ خواب جانتے ہی خواب ختم ہو جاتا ہے، اٹھتے جس کو کہتے ہیں وہ خواب ختم ہو گیا، آپ کہتے ہیں جی چھوڑے جی وہ خواب تھا۔ خواب میں تو آپ امیر بھی ہو جاتے ہیں، خواب میں تو آپ بادشاہ بھی بن جاتے ہیں، خواب میں تو آپ بلینئرز بھی بن جاتے ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں اس کو چھوڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ الگ ہیں، آپ کا جسم الگ ہے، دیکھنے والا الگ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دیکھنے والا بات اس کی ہو رہی ہے، یہ آبزرور ہے، یہ آپ، وہ آپ ہیں۔ آپ نے یہ طے کرنا ہے، آپ نے تہیہ کرنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے اس کا وہ کہتے ہیں ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ کرنا، آپ نے تہیہ کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے جی انفلوئنسر بننا ہے، میں نے جی کیا کرنا ہے، میں نے ایکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے جی بیوروکریٹ بننا ہے، پولیٹیشین بننا ہے، میں نے جی ایکٹر بننا ہے، آرٹسٹ بننا ہے، کچھ بھی وہ آپ طے کر لیں۔ یا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ سیل فیلڈ سے ہیں، مارکیٹنگ فیلڈ سے ہیں، آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، سیلز ٹارگٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی آپ کا گول ہو سکتا ہے۔ آپ وہ طے کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، پختہ ارادے سے، کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی حالات میں، کسی بھی سچویشن میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ پھر کہتے ہیں جب آپ ڈٹتے ہیں، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹنا، تو آپ کا مائنڈ ہے اس سے جان چھڑواتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کو جلدی سے ختم کریں تاکہ اس کے مائنڈ سے یہ بات نکلے۔ دو ہی آپشن ہے، اگر آپ ڈٹے رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس کا سلوشن نکالتا ہے کہ جلدی سے سلوشن نکال لیں، اس سے جان چھڑوائیں۔ آپ کا مائنڈ وہ جلدی جلدی کام کرتا ہے۔ تو پھر اگلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ ٹارگٹ دیتے ہیں، پھر آپ ٹارگٹ دیتے ہیں۔ مائنڈ سے کام لینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نے طے کر لیا کہ میں نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے، میں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے، میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے، میں نے اتنے وقت میں یہ کام کرنا ہے، پھر دوسرے کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اب دیکھیں اکثر لوگ موبائل اسکرولنگ کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کے فوراً ہم نے کسی میٹنگ پہ جانا، کوئی کام کرنا ہے، لیکن کھانا کھاتے ہی وہ موبائل نکالتے ہیں، اس پہ اسکرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسکرولنگ کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا ٹائم کیسے گزر جاتا ہے۔ روز ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یار اس سے جان چھڑوانی ہے، اس موبائل ایڈکشن سے، اس اسکرولنگ سے، سوشل میڈیا سے جان چھڑوانی ہے، لیکن روز نہیں اس سے ہم جان چھڑوا پاتے، اس میں روز الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور کسی کو ایڈکشن ہے، کسی کو سگریٹ کی ایڈکشن ہے، کسی کو نسوار کی ہے، کسی کو کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے، وہ اس سے جان نہیں چھڑوا پاتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی میرے سے یہ نہیں ہو پائے گا، پھر کرتے رہیں، اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ بھگتیں، وہ اس کا جو بھی نقصان ہے وہ آپ بھگتیں، اس کا جو بھی آپ پہ رزلٹ مل رہے ہیں، اس نتائج مل رہے ہیں، اس کو بھگتیں۔ یہ تو ایک طریقہ یہ ہے، دو ہی طریقے ہیں اس کے، ایک تو سلو سلو اس کو چھوڑیں، ایک ہے اس کو اچانک سے چھوڑیں۔ اچانک سے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی لائف میں اس طرح کام نہیں کیا۔ دیکھیں اچانک بھی کام کیا جا سکتا ہے، اچانک بھی کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے، اچانک سے بھی کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ اگر کسی کی پریکٹس ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ میں نے ایک کہانی سنی ہے کہ ایک بحری جہاز کسی لمبے سفر پہ چلا گیا۔ اب جب لمبے سفر پہ گیا تو وہ رستے میں بھٹک گیا، وہ رستہ بھول گیا۔ اب رستہ بھول گیا تو ان کے پاس راشن لمیٹڈ تھا، بہت محدود ان کے پاس سامان تھا، 2-3 مہینے کا راشن لے کے گئے تھے، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب اس میں ایک پریشانی پیش آئی، کھانا تو ختم ہو گیا۔ اب جو وہاں پہ سگریٹ پینے والے تھے، جو نشہ کرنے والے تھے، ان کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی، کیا کہ وہ سگریٹ کی تو عادی تھے، ایڈکٹڈ تھے۔ اور جس طرح سگریٹ پینے والا سگریٹ تو نہیں چھوڑتا، کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ سگریٹ کو نہیں چھوڑتا، تو وہ وہاں پریشانی آئی کہ ان کو نشے کی وہ جو لت ایڈکشن لگی ہوئی تھی، عادت لگی تھی، اس سے وہ نہیں چھڑوا پا رہے۔ وہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ جو رسیاں تھیں، رسیوں کو کاٹ کاٹ کے ان کو پینا شروع کر دیا۔
تو وہاں پہ انہوں نے سمجھایا کہ جو اس کا جہاز کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم یہ کام کرتے رہے تو ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، یہ ساری جو رسیاں ہیں سارے جو آپ یہ خراب کر دیں گے تو ہم اس کو ڈائریکشن نہیں دے پائیں گے۔ تو انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ اس کو کرتے رہے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ سارے لوگ وہاں پہ رستے میں مر گئے، ایک دو لوگ بچے اور وہ کسی طریقے سے منزل پہ پہنچے۔ تو ایک بندہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سٹوری پڑھ رہا تھا خبر میں یا رسالے میں، یہ چیز پڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ سگریٹ پی رہا تھا، سگار پی رہا تھا ٹیبل پہ، ایسے جیسے وہ سگریٹ پی رہا تھا، سگار پی رہا تھا، اس نے وہ سگار اسی وقت ایسٹرے میں رکھ دیا، اور اس نے یہ طے کیا کہ میں اس سگار کو اس وقت تک نہیں پیوں گا، اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری بھی سچویشن ویسے ہی ان جہاز والے لوگوں کی طرح نہیں ہو جاتی کہ جنہوں نے رسیاں بھی کاٹ کاٹ کے پینا شروع کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ 8 سال 10 سال کئی سال گزر گئے، اس کی وہ سگریٹ یا سگار وہ ایسٹرے پہ پڑا رہا، وہ اس نے اٹھائی نہیں۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ کہتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتہ لیکن ہوا کیا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا، میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اس وقت تک یہ اس کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری کنڈیشن بھی ویسے نہیں ہو۔ کہتا آج تک ویسا ہوا نہیں، ویسے میری کنڈیشن ہوئی نہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ کسی بھی وقت آپ کسی بھی چیز کا طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ایڈکشن کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بھی ایڈکشن ہے آپ کو، آپ طے کر لیں۔ اب اس کی ایک مثال آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اچانک سے اپنے دوستوں کے ساتھ رستے پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی گپ شپ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کو کال آتی ہے کہ بھی گھر آ جائیں بہت ضروری کام ہے، تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ضروری کام ہوتا ہے، آپ اس کو بار بار اگنور کرتے ہیں۔ گھر سے آپ کو فیملی کی کال آ رہی ہے، آپ اس کو اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کون سا کام ہے، جو روٹین میں ہوتا ہے وہی کام ہے۔ لیکن آپ کو اچانک جب کال جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنے بھی ضروری کام ہے فوراً چھوڑ کے آپ فوراً آ جائیں گے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اچانک آپ کو پتہ چلا کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب جس طرح آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کمرے کے اندر ہیں، تو آپ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا کرنا ہے، آپ فوراً سے کھڑکی سے کود جاتے ہیں، فوراً سے آپ دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہنگامی صورتحال میں ایکسیڈنٹل طور پہ کہ آپ فوراً سے اس کا ایکشن لیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کہاں سے نکلنا ہے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اپنا موبائل اٹھانا ہے، میں نے اپنا ویلٹ اٹھانا ہے، میں نے کوئی چیز اٹھانی ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی جان بچانے کی کرتے ہیں۔ جب تک لائف میں ایسی سچویشن نہیں آتی، جب تک لائف میں ایسی کنڈیشن نہیں آتی کہ آپ سارا کچھ داؤ پہ لگا دیں، آپ کہتے ہیں نو اور نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ میں کام ہر صورت کر کے رہوں گا، یہ میں نے جو ٹارگٹ اپنا بنایا ہے۔ دیکھیں ٹارگٹ آپ خود ہی تو بناتے ہیں نا، آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں، کاپی پینسل اٹھاتے ہیں، آپ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے، میں نے یہ سیل ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں نے یہ اپنا اسائنمنٹ کرنی ہے، یہ میں نے لائف میں یہ بننا ہے، وہ آپ خود ہی تو طے کرتے ہیں نا، کوئی اور تو طے نہیں کرتا۔ تو جب آپ خود طے کرتے ہیں تو آپ پھر وہی کنڈیشن لائیں کہ گھر میں آگ جیسے لگ گئی ہو، جیسے آپ نو اور نیور، جیسے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ آپ ساری طاقت، ساری انرجی، ساری توانائی اس گول پہ لگا دیں، آپ جو بھی بننے کا طے کیا اس پہ لگا دیں پختہ عزم کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ جو بندہ پختہ عزم نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ایون کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جس کے اندر تہیہ کرنے کی، ڈٹرمنیشن کی کوئی جگہ نہیں ہے لائف میں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کسی بھی کام کرنے کے لیے ارادہ تو کرنا پڑتا ہے، اس پہ ڈٹنا تو پڑتا ہے۔ لائف میں کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے ایون کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، اس کے لیے بھی طے کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے۔ اگر آپ یہ ہاں جی کھا لیں گے، ہاں جی تھوڑی دیر میں کھا لیں گے، کبھی نہیں کھا پائیں گے، وہ تھوڑی دیر کبھی آئے گی نہیں۔ آپ کو فائنل الٹیمیٹ ڈیسیژن، الٹیمیٹ سٹیپ لینا ہی پڑتا ہے، حتمی فیصلہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لائف میں اگر آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، الٹیمیٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لائف میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، ڈیسیژن میکنگ، جس کو آپ کہتے ہیں فیصلہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، تہیہ کرنا، ڈٹرمنیشن، ڈٹنے کی عادت کو آپ کی اپنی لائف میں لانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بھی کنسلٹنٹ،
کوئی بھی ایڈوائزر، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پیر، کوئی بھی گرو آپ کو کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر آپ چلنے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک گرو، ایک مینٹور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، چلنا تو آپ کو خود پڑتا ہے، آپ کو منزل پہ چلنا خود پڑے گا، آپ کو کوئی بھی کام ہے وہ خود کرنا پڑے گا لائف میں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں آپ کے ساتھ کوئی جا سکتا ہے، لیکن لائف میں جب آپ نے کامیاب ہونا ہے، جب آپ نے لائف میں کچھ ڈیسیژن لینا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو اکیلا ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ کہتے ہیں نا، اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، اکیلا ہی چلنا پڑتا ہے، ڈیسیژن اکیلے لینا پڑتا ہے، اکیلے ہی منزل پہ چلنا پڑتا ہے، اکیلا ہی پہلا قدم، پہلا ڈیسیژن جو ہے وہ پہلا قدم ہے، تہیہ کرنا پہلا قدم ہے، پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنیں، بہت بڑی بڑی تنظیمیں، بہت بڑے بڑے ریولوشن ایک پرسن کے ذریعے تو آتے ہیں کہ وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، پھر مشکل آئے، پریشانی آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، حالات جیسے بھی ہیں، مشکل آئے، کھانا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، لیکن وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نو اور نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں، اس کو میں کر کے رہوں گا، اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں، جس کو کہتے ہیں کشتیاں جلا دینا، وہ ساری توانائی۔ اب دیکھیں، جب تک آپ لائف میں ایسا ڈیسیژن نہیں لیں گے، جب تک آپ لائف میں ایسا سٹیپ نہیں لیں گے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں، میں نے ایک کہانی سنی ہے، وہ یہ کہ ایک استاد کے پاس ایک شاگرد آ گیا، یا اس کو آپ کہہ لیں گرو کے پاس ایک اس کا شاگرد آ گیا، یا آپ اس کو کہہ لیں کنسلٹنٹ کے پاس ایک مشورہ لینے والا آ گیا، یا آپ اس کو کوئی بھی لے لیں، آپ اس کو صرف اس طرح سمجھے کہ استاد کے پاس ایک شاگرد آ گیا، تو اس نے کہا استاد جی، سر جی، میں جی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کامیابی کا فارمولہ بتائیں، اور اس نے ٹارگٹ بھی بتا دیا کہ میں فلاں ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں شخص بننا چاہتا ہوں، یا اپنے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کتنا وقت لگے گا؟ اس کے استاد نے بتایا کہ آپ کو 3 سال کا ٹائم لگے گا، 3 سال کا ٹائم لگے گا، آپ 3 سال میں یہ کام کر لو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اگر میں اپنی ڈبل طاقت لگاؤں، اگر میں دگنی طاقت لگاؤں، 2x، ڈبل جس کو کر دوں، تو میں یہ کام کتنی دیر میں کر لوں گا، یہ میں ٹارگٹ کتنی دیر میں اچیو کر لوں گا؟ اس کے استاد نے کہا کہ یہ آپ ٹارگٹ 30 سال میں اچیو کر لو گے۔ اس نے کہا سر یہ تو ٹوٹلی الٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں اگر وہ 3 سال والا جو کام ہے اس کو ڈبل محنت کے ساتھ کروں، ڈبل طاقت کے ساتھ کروں، تو میں کتنی دیر میں کر لوں گا؟ تو آپ 30 سال کہہ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے جو اب 3 سال میں کام کر رہا ہوں، اس کو اگر ڈبل طاقت کے ساتھ کروں تو میں 1.5 سال میں کر لوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ نے 3 سال میں اپنی پوری طاقت لگائی ہوگی، میں نے 3 سال میں آپ نے پوری محنت کی ہوگی، پوری پوٹینشیل کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے اپنی پوٹینشیل بچا کے رکھی ہے تو میں اور اس کا جواب دیتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایک دفعہ مزید پوچھتا ہوں تو شاید یہ 90 سال یا 100 سال نہ کہہ دے، تو وہ وہیں پہ رک گیا اور اس نے کام سٹارٹ کر دیا، اس نے پوری محنت کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 3 سال والا کام وہ 1 سال میں اس نے کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پتہ چل گیا کہ اگر میں پوری طاقت، پوری توانائی نہیں لگاؤں گا، جو 30 سال والا کام میں 100 سال میں یا 300 سال میں کر پاؤں گا، میری شاید ایک نسل ہی لگ جائے، میری شاید عمر ہی کھپ جائے، میں شاید یہ اپنی لائف میں کام ہی نہ کر پاؤں، میری آنے والی نسل ہی یہ کام کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ بھی لائف میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی لائف میں اکثر موڑ پہ، اکثر لائف میں جرنی میں، سفر میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن پوری طاقت کے ساتھ نہیں کرتے نا، پوری انٹینسٹی کے ساتھ نہیں کرتے، پوری صلاحیتوں کے ساتھ نہیں کرتے، کچھ بچا کے رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی انرجی بچا کے رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی طاقت بچا کے، جس کو آپ کہتے ہیں ریزرو ذخیرہ رکھتے ہیں، سٹور رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ شاید جس طرح جہاز ہوتا ہے نا، جہاز میں ایک انجن بیک اپ کے لیے رکھا ہوتا ہے، اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا وہ چل جائے تاکہ لوگوں کی جان خطرے میں نہ آئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے ڈیفینس میئر، آپ سیکورٹی میئرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ کام نہ ہوا تو کوئی اور صحیح،
اگر کوئی اور نہ ہوا تو کوئی اور صحیح، جس کو کہتے ہیں آپشنز رکھنا. آپ نے اپنی لائف میں آپشنز رکھے ہوئے، آپشنل. جس طرح ہم پیپر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپشن آپ چوز کریں، ایک آپشن ٹھیک ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ان 5 سوالوں میں سے آپ کوئی بھی 2 کر سکتے ہیں، کوئی بھی 3 کر سکتے ہیں. آپشنل. لائف میں آپشنل کچھ نہیں ہے. آپ نے آپشنز پہلے لینے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں، ملٹیپل آپشن ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں. دیکھیں لائف میں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. ایک انسان کے پاس انلمیٹڈ، انفائنائٹ، لامحدود پاسبلٹیز ہیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. لیکن آپ ایک وقت میں ایک ہی چیز بن سکتے ہیں نا، سب کچھ تو نہیں بن سکتے. سب کچھ بننے کے لیے تو آپ کو اتنے ہی سال چاہیے، اتنی ہی آپ کو پیڑھیاں لگیں گی، اتنی ہی نسلیں لگ جائیں گی جتنے آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں. لائف میں آپ کام تو ایک ہی کر سکتے ہیں، بن تو آپ ایک ہی پروفیشن میں سکتے ہیں. کوئی بھی آپ نے پروفیشن میں جانا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، لائف میں کچھ بھی کرنا ہے، وٹ ایور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی کرنا ہے، چھوٹا ٹارگٹ، بڑا ٹارگٹ، کوئی بھی ٹارگٹ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اپنے مائنڈ کی گیم ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بلینئرز نہیں بن سکتا، بھی بہت سارے لوگ بنے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں ملینئرز نہیں بن سکتا، بہت سارے لوگ بنے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ٹریلینز نہیں بن سکتا، بہت سارے لوگ بنے ہیں، بن رہے ہیں. لائف میں کوئی بھی ٹارگٹ، کوئی بھی چیز اچیو کی جا سکتی ہے، کوئی بھی پروفیشن اچیو کیا ہے. لیکن آپ پوری طاقت لگائیں، پوری انرجی کے ساتھ کام کریں. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی پوری طاقت کے ساتھ کریں، ڈسیزن کریں، فیصلہ کریں، تہیہ کریں، پختہ تہیہ کریں، پختہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ طے کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یہی میں نے کام کرنا ہے. اسی کو آپ سارا کچھ کر لیں. تو کہتے ہیں آپ اسی کو سارا کچھ سمجھ لیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کشتیاں جلا دینا کہ پیچھے کا راستہ نہیں ہے، اب صرف آگے جانا ہے. میں نے پیچھے کے راستے بند ہو چکے ہیں، پیچھے اب موت ہی موت ہے، پیچھے جاؤں گا تو موت ہے، آگے میں نے بڑھنا ہے. جب بندے کے لائف میں اس طرح کا آپشنز آئے، اس طرح بندہ کسی بھی ٹارگٹ کے لیے محنت کرے، کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے محنت کرے، تو وہ آسانی سے اچیو کر سکتا ہے. اب اس میں آپ نے طے کرنا ہے، آپ کی کامیابی آپ سے ایک قدم کی دوری پہ ہے. آپ کی کامیابی آپ سے ایک قدم کی دوری پہ ہے. وہ ایک قدم کیا ہے؟ وہ آپ کا پختہ ارادہ ہے، وہ آپ کا تہیہ کرنا ہے، وہ آپ کا ڈٹ جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے آپ کا، کہ آپ کو کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ نے طے کر لیا کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں نے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن رکھا بھی نہیں ہوا. میں نے اپنی طاقت توانائیاں رکھی بھی نہیں ہوئی، پیچھے نہیں رکھی ہوئی. پوری طاقت، پوری توانائی اپنے جسمانی، آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی ہے آپ اس میں پوری لگائیں. آپ کے ذہن میں جتنی بھی پاسبلٹی ہیں، جتنی بھی ابیلٹیز ہے، کیپیبلٹی ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس میں لگا دیں، اس میں صرف کر دیں. اب جب آپ پوری طاقت اس میں لگائیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس سے رزلٹ ملیں گے. جب آپ پوری طاقت لگائیں گے تو آپ اس سے ریکوائر رزلٹ بھی ملیں گے. کوشش کریں کہ اپنی لائف میں تہیہ کریں، طے کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں. پھر کوئی اور آپشن نہ رکھیں. آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ بنیں گے، جو بھی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اچیو کر لیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ پختہ ارادے کے ساتھ تہیہ کر کے اس پہ ڈٹ جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، آگے کی طرف اپنا منہ رکھیں اور آپ وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ.